بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سال کے 12 مہینے خود اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت سورہ توبہ میں فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جو اللہ کی کتاب لوح محفوظ کے مطابق اس دن سے نافذ چلی آتی ہے جس دن اللہ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا تھا۔ منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کے آخری 2 مہینے اور سال کا پہلا مہینہ ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب المرجب، یہ 4 مہینے اشہر الحرم کہلاتی ہے۔ پھر ان 4 مہینوں میں محرم کا مہینہ زیادہ قابل عزت اور زیادہ قابل احترام ہے۔ اس کی عظمت اور فضیلت کی پیش نظر اس مہینے کو شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے۔ پھر اس مہینے میں سب سے زیادہ عزت، حرمت اور فضیلت والا دن 10 محرم یعنی یوم عاشورہ ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی رحمت اور برکت کا خصوصی طور پر ایک حامل دن ہے۔ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، اس وقت تک عاشورہ کا روزہ رکھنا مسلمانوں پر فرض تھا۔ بعد میں جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو اس وقت عاشورہ کے روزے کی فرضیت منسوخ ہو گئی، لیکن حضور نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کو سنت اور مستحب قرار دیا، اور ایک حدیث میں حضور نے فرمایا، مجھے اللہ کی رحمت سے یہ امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کا دن روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ عاشورہ کے روزے کی اتنی بڑی فضیلت حضور نے بیان فرمائی ہے۔ اب بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کے دن کی فضیلت نواسہ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی المناک اور دردناک شہادت جو کربلا میں واقع ہوئی تھی، اس دن کا تقدس اور حرمت اس شہادت کی وجہ سے ہے۔ اس دن کی حرمت شہدائی کربلا کی وجہ سے ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں عاشورہ کا دن مقدس دن سمجھا جاتا تھا، اور حضور نے اس کے بارے میں احکامات بیان فرمائے، اور قرآن کریم نے بھی اس کی حرمت کا اعلان فرمایا تھا۔ جبکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو حضور کی وفات کے تقریباً 60 سال کے بعد پیش آیا، لہٰذا یہ بات کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ عاشورہ کی حرمت اس واقعے کی وجہ سے ہے، بلکہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا اس روز واقع ہونا یہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مزید فضیلت کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو شہادت کا مرتبہ اس دن میں عطا فرمایا جو پہلے سے مقدم اور محترم چلا آ رہا تھا۔ بہرحال یہ عاشورہ کا دن ایک مقدس دن ہے۔ اس دن کی مقدس ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اس دن کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے دنوں پر کیا فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس دن کا کیا مقام اور کیا مرتبہ رکھا ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ہمیں اس تحقیق میں پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعضی لوگوں میں یہ بات مشہور ہے
کہ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں اترے تو عاشورہ کا دن تھا۔ جب نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان کے بعد خشکی میں اتری تو وہ عاشورہ کا دن تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور اس آگ کو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے لیے گلزار بنایا تو وہ عاشورہ کا دن تھا۔ یہ باتیں لوگوں میں مشہور ہے لیکن ان کی کوئی اصل اور بنیاد نہیں ہے، کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ہے جو یہ بیان کرتی ہو کہ یہ واقعات عاشورہ کے دن میں پیش آئے۔ صرف ایک روایت میں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ فرعون سے ہوا اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا کے کنارے پر پہنچ گئے اور پیچھے سے فرعون کا لشکر آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے لاٹھی دریا کے پانی پر مارے۔ اس کے نتیجے میں دریا میں 12 راستے بن گئے اور ان راستوں کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر دریا کے پار چلا گیا۔ اور جب فرعون دریا کے پاس پہنچا اور اس نے دریا میں خشک راستے دیکھے تو وہ بھی دریا کے اندر چلا گیا، لیکن جب فرعون کا پورا لشکر دریا کے بیچ میں پہنچا تو وہ پانی آپس میں مل گیا اور فرعون اور اس کا لشکر پورا اس دریا میں غرق ہو گیا۔ تو یہ واقعہ عاشورہ کے دن پیش آیا۔ اس کے بارے میں ایک روایت موجود ہے جو نسبتاً بہتر روایت ہے، لیکن اس کے علاوہ جو دوسرے واقعات ہیں ان کے عاشورہ کے دن میں ہونے پر کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں ہے۔ البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس دن کو اپنی رحمت اور برکت کے نزول کے لیے منتخب فرما لیا تو اس کا تقدس یہ ہے کہ اس دن کو اس کام میں استعمال کیا جائے جو کام حضور کی سنت سے ثابت ہو۔ سنت کے طور پر اس دن کے لیے صرف ایک حکم دیا گیا ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اس دن میں روزہ رکھنا گزشتہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ بس یہ ایک حکم سنت ہے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور اس میں ایک اور مسئلہ بھی ہے، وہی کہ حضور کی حیات طیبہ میں جب بھی عاشورہ کا دن آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے، لیکن وفات سے پہلے جو عاشورہ کا دن آیا تو حضور نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور ساتھ میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ 10 محرم کو ہم مسلمان بھی روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اور یہودیوں کے روزہ رکھنے کی وجہ وہی تھی کہ اس دن میں چونکہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے فرعون سے نجات دی تھی، اس کے شکرانے کے طور پر یہودی اس دن روزہ رکھتے تھے۔ بہرحال حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں اور یہودی بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ہلکی سی مشابہت پیدا ہوتی ہے۔ اسی لیے اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو صرف عاشورہ کا روزہ نہیں رکھوں گا بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملاؤں گا، 9 محرم یا 11 محرم کا روزہ بھی ساتھ رکھوں گا تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے۔ لیکن اگلے سال عاشورہ کا دن آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا تھا۔ حضور رحلت فرما چکے تھے اور آپ کو اس بات پر عمل کرنے کی نوبت نہیں ملی، لیکن چونکہ حضور نے یہ بات ارشاد فرما دی تھی اسی لیے صحابہ کرام نے عاشورہ کے روزے میں اس بات کا اہتمام کیا اور 9 محرم یا 11 محرم کا ایک روزہ اور ملا کر رکھا، اور اس عمل کو صحابہ کرام مستحب سمجھتے تھے۔ بہرحال اس مشابہت سے بچتے ہوئے عاشورہ کا روزہ رکھنا بڑی فضیلت کا کام ہے۔ عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم تو برحق ہے،
لیکن روزے کے علاوہ عاشورہ کے دن لوگوں نے جو اور اعمال اختیار کر رکھے ہیں ان کی قرآن کریم اور سنت میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ مثلا بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ عاشورہ کے دن کھچڑی پکانا ضروری ہے، اگر یہ نہیں پکائی تو عاشورہ کی فضیلت ہی حاصل نہیں ہوگی۔ اس قسم کی بات نہ تو حضور نے بیان فرمائی اور نہ ہی صحابہ کرام اور تابعین نے اور بزرگان دین نے اس پر عمل کیا ہے۔ ہاں، حضور کا یہ ارشاد منقول ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن اپنے گھر والوں پر اور ان لوگوں پر جو اس کے عیال میں ہیں، مثلا اس کی بیوی، بچے، گھر کے ملازم وغیرہ، ان کو عام دنوں کے مقابلے میں عمدہ اور اچھا کھانا کھلائے اور کھانے میں وسعت اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالی اس کی روزی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ یہ حدیث اگرچہ سند کے اعتبار سے زیادہ مضبوط نہیں ہے، لیکن اگر کوئی شخص اس پر عمل کرے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اس عمل پر جو فضیلت بیان کی گئی ہے انشاءاللہ وہ فضیلت حاصل ہوگی۔ لہٰذا اس دن گھر والوں پر کھانے میں وسعت کرنی چاہیے۔ اس کے آگے لوگوں نے جو چیزیں اپنی طرف سے گھڑ لی ہے اس کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت اور دین اسلام کے مطابق اپنے زندگیوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔